اپنے اسپاؤس کی عزت کیجیے. دنیا میں جو چیز چاہیے کسی کو سب سے زیادہ وہ عزت چاہیے. آپ اس کی عزت کیجیے. ہمیں سے اکثر لوگ عزت نہیں کرتے، اور نہ صرف عزت نہیں کرتے بلکہ پبلکلی اس عزت نہ کرنے کا ہم اظہار کرتے ہیں. آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنی بیوی کی برائیاں کرتے ہیں. بہت سی عورتیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کے اپنے خامدوں کی برائیاں کرتی ہیں. آپ نہ صرف سامنے اپنے اسپاؤس کی عزت کریں بلکہ اس کی عدم موجودگی میں اس سے 100 گنا زیادہ عزت کریں. لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بیوی اور اچھا ہسبینڈ وہ ہے جو یعنی اچھا اسپاؤس وہ ہے جو اپنے اسپاؤس کی موجودگی میں نہیں، جو دوسروں کی موجودگی میں اور اپنے اسپاؤس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کرے. غور سے سنیے، میں پہلے بیوی کا نام بتاؤں. اچھی بیوی وہ ہے جو دوسروں کی موجودگی میں یا اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اپنے خامد کی بہت عزت کرے. اچھا خامد وہ ہے جو دوسروں کی موجودگی میں اور اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اپنی بیوی کی عزت کرے. ورنہ لوگ دوستوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیویوں کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور عورتیں یہی کام اپنے خامد کے بارے میں کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو سب سے پہلے عزت کیجیے. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت کیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب ایک خامد اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے تو اس کے بچے اس عورت کو کمتر نہیں سمجھتے، وہ اپنے باپ کو گھٹیا آدمی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا باپ وہ ہے جو ان کی ماں کی بے عزتی کر رہا ہے. کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو ماں کی گالی نکالے تو وہ شخص اس کو مارنے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ کے خیال میں ایک 10 سال کا بچہ جب اپنی ماں کے منہ پہ ایک مرد کے ہاتھ سے تھپڑ دیکھتا ہے تو آپ کے خیال میں اس کا دل نہیں ٹوٹتا کہ یہ شخص میری ماں کو مار رہا ہے؟ آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، کوئی شخص آپ کی ماں کو کے بارے میں کوئی برے الفاظ استعمال کرے اور وہ بات بھی صحیح ہو، پھر بھی میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جو 5 سال کا بچہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو پلیز سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلیز اپنے گھر کے ماحول کے اندر اپنی اہلیہ کی عزت کیجیے. اپنی اہلیہ کہ اس کے بچوں کے سامنے اس کی عزت کرے، اس بچوں کے سامنے اس کے مقام کو نہ گرائیں نیچے، ورنہ اس کا نقصان نہ آپ کو ہوگا نہ بچوں کو، ماں کو ہوگا، ان بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. یہ کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کی ماں کو اس کے سامنے مارا جائے. یہ کسی بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں کی بے عزتی کی جائے. تو اس لیے پلیز اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اپنے اسپاؤس کی عزت کیجیے. آپ کے اسپاؤس کی عزت بہت ضروری ہے آپ کے گھر کے اندر ایک جنت کا نقشہ بنانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں کبھی اونچا مت بولیے. آپ اپنی بات کی ڈیپتھ کو بڑھا کر بات کی سیریسنس کا اظہار کر سکتے ہیں. اونچا بول کر بات کو اہمیت کے قابل نہیں بناتے. آپ کہیں سب لوگ مہربانی کر کے توجہ سے میری بات سنیے، یہ بات میرے لیے بہت اہم ہے، اور آپ سب جو کام کرتے ہیں چھوڑ دیجئے، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اونچا نہیں بولا لیکن آپ کی بات کی بہت ڈیپتھ ہے. اس کی نسبت آپ نے چیخ کر سب کچھ کہا تو اس میں صرف چیخنے والا بے توقیر ہوا. چیخنے والے نے باقی سب کے ساتھ اپنے رشتے کو خراب کیا. اور اپنے پیاروں کے ساتھ جو رشتے ہوتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ، یہ رشتے ایک وقت خراب نہیں ہوتے، مگر جب مسلسل یہ ہوتے رہتے ہیں تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ ایک ایسی دراڑ بن جاتی ہے کہ اس دراڑ کو بھرنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی حرکات سے، اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سے کبھی بھی نہ کریں. میں بہت عرصہ میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، 37 سال، اور میرا تعلق ینگ بچیوں کے ساتھ رہا ہے، اور وہ بچیاں جو کہ میری سٹوڈنٹس تھیں اور پھر میری ریزیڈنٹ تھیں اور میرے ساتھ کام کرتی تھیں، وہ بچیاں جو میرے ساتھ ہاؤس سرجن اور ریزیڈنٹس تھیں، وہ ہمیشہ مجھے اپنے بابا کہہ کے بلاتی تھیں. اور جب ظاہر ہے میں اس عمر میں آیا تو، اور مجھ سے ہمیشہ وہ ایک مینٹرشپ کے ریلیشن شپ میں ہوتی تھی. میں ان کو ہمیشہ یہ بات کہتا تھا کہ یہ بات یاد رکھنا، اگر ایک شادی شدہ مرد آپ کے سامنے اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہے تو اس سے گھٹیا آدمی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اور کبھی بھی آپ چاہے اس کی بیوی واقعی اس میں وہ عیب ہوں، اگر ایک شادی شدہ مرد کسی جوان لڑکی کے سامنے یہ بات کرتا ہے، اس کے گھٹیا ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے اور اس سے بچ کر رہنا چاہیے. تو مہربانی کر کے میری باتوں میں کوئی اگر سخت ٹون بھی آ گئی ہے تو پلیز اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے اسپاؤس کو آج سے عزت دینی شروع کر دیجیے. نمبر 2 میں نے کہا ہے کہ گھر میں اونچا بولنا چھوڑ دیجیے.
اگر آپ نے بات بہت کوئی اہم کرنی ہے تو بات کی ڈیپتھ کو اپنے الفاظ کے استعمال سے گہرا کیجئے، اپنی والیوم کو اوپر کرنے سے آپ گہرا نہیں کر سکتے۔ والیوم کو گہرا کر کے آپ صرف اپنے منہ پر ایک طرح کی کیا کہنا چاہیے، ایک طرح کی دوسرے لوگوں کے دل میں بے توقیری پیدا کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کانفلکٹ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کی وائف کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو، کسی بھی چھوٹی بات پہ کانفلکٹ ہو سکتا ہے۔ کانفلکٹ کے وقت یہ غور سے سنیے، اگر جو بھی کچھ کر رہے ہیں آپ چھوڑ دیجئے، پلیز توجہ سے میری بات کو سنیے۔ اگر آپ کا کانفلکٹ آپ کے بہت پیارے ریلیشن جیسے اسپاؤس اور بچوں سے ہوا ہے تو آپ ہیٹ آف دی مومنٹ پر اس کو سالو کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ گھر آئے ہیں اور آپ کی بیوی نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا، یہ کیا بات ہوئی، یہ فلانا، میں یہ سارا دن بیٹھی رہتی ہوں بچوں کو، یہ وہ موقع اس مسئلے کو حل کرنے کا نہیں ہے۔ اس وقت ایک پنجابی کا بڑا زبردست لفظ ہے، موقع کو سنبھالیے۔ اس وقت صرف موقع کو سنبھالیے، اسے کہیں اچھا 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 ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں، اچھا یہ بات، چپ کر کے۔ لیکن جب وہ ہیٹ آف دی مومنٹ ختم ہو جائے پھر آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بارے میں ایک تفصیلی بات کراؤں گا جب میں اینگر کے اوپر بات کروں گا۔ یہاں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے آپ اور اونچا بول رہا ہوتا ہے، آپ کبھی بھی آرگومنٹ کے ذریعے اس کو کنونس نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کو کنونس کرنے کے سلسلے میں خود ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ اصل بات پیچھے رہ جاتی ہے اور جو منہ سے آپ نے فکرہ نکالا ہوتا ہے وہ فکرہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اصل بات سے ہٹ کر آپ نے جو کہا تھا کہ تم سارا دن میرا دماغ کھاتی رہتی ہو، یہ فکرہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے بنسبت جو اصل بات تھی۔ تو اس لیے پلیز یاد رکھیے، پہلا میں نے آپ کو عزت والی بات کی ہے، دوسرا میں نے کہا ہے اونچا نہیں بولنا، تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ہیٹ آف دی مومنٹ ہو، غصہ ہو، گھر میں کنفلکٹ ہو سکتا ہے آپ غصے میں ہو، تو آپ طے کیجئے آج اپنی وائف کے ساتھ کہ دیکھو بھئی اگر کبھی میں باہر سے بہت غصے میں آؤں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ نے اس وقت پلیز صبر کر لینا، شام کو مجھے شکایت کرنی ہے۔ یہ رول آپ طے کر لیجئے کہ جب میں گھر آؤں نا تو گھر آتے ہی مجھے نا آپ نے فساد والی باتیں نہیں سنانی، ایک دفعہ میں سکون میں آ جاؤں گا پھر آپ مجھ سے بات کریں گے، پھر میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو اس کو آپ جو ہے طے کیجئے۔ اگلی اہم بات یہ ہے، پلیز کو غور سے سنیے، ہم کہتے ہیں حقوق نسواں، عورتوں کو حقوق دیے جائیں، تو عورتوں کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں ان کو شامل کیجئے۔ جو آپ کے فیصلے ہیں زندگی کے وائٹل فیصلے، اس میں اپنے اسپاؤس کو شامل کیجئے، چاہے وہ آپ کے کاروبار کا فیصلہ ہے، جتنا کہ اس کی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے، کم از کم مشورہ ہو سکتا ہے، آپ اس کی بات سن کے اس کو آرگو کے ساتھ اس کی بات کو نہ مانیں، مگر آپ کی بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیصلے میں وہ بھی شامل ہے، اور ایک خامد کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کے فیصلوں میں وہ بھی شامل ہے، تو اپنے فیصلوں میں ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان کو وقت دیں۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ کے بہت کام ہیں، مگر آپ کے پیاروں کو وقت چاہیے، آپ کے پیاروں کو نہ آپ کے پیسے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی ضرورت نہیں ہے آخر سے، لیکن آپ کے پیاروں کو سب سے زیادہ آپ کا وقت چاہیے، تو ان کو وقت دیجیے۔ کچھ ٹائم اپنے اسپاؤس کے لیے نکالیے، کچھ ٹائم اپنے بچوں کے لیے نکالیے، آپ کے جتنے پیارے ہیں ان سب کے لیے ٹائم نکالیے، اور آخری درجے میں ایک اور بات ہے کہ ان کو تحفہ دیجیے، چھوٹے چھوٹے تحفے، چھوٹے چھوٹے جیسچرز، ویری اسمال جیسچرز۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کار پر جا رہے ہیں تو آپ نے گاڑی روکی تو وہاں کچھ بچے جو ہیں وہ پھولوں کے گجرے بیچ رہے ہیں، اور آپ کی بیگم کی عمر 60 سال ہے اور آپ کی عمر بھی 60-62 سال ہے، تو آپ وہ 10 روپے کے گجرے اگر گھر لے کے جائیں گے، اس کی مٹیریل ویلیو تو نہیں ہے، 2 گھنٹے بعد وہ پھول مرجھا جائیں گے، مگر اس کی بہت زیادہ ایموشنل